بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 28 سورۃ الممتحنہ۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ کچھ عورتیں مکہ سے واپس آئی تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا توکل کے ناطے سے اس سورت میں دیکھیں گے۔ شروع کی آیات میں ایک شخص کے توکل میں کچھ کمی ہوئی، اس کا تذکرہ ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی تھے۔ بدر کی جنگ میں یہ خوشخبری پا چکے تھے کہ آج کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرو تو جنت مل جائے گی۔ لیکن ایک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چڑھائی کا ارادہ کیا، اس خیال سے انہوں نے خط لکھ کر کفار مکہ اگر جنگ ہوئی میرے اوپر رحم کریں گے، میرے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، مکہ والوں کو بھیجنا چاہا۔ اس وقت یہ ایک جنگی راز افشا کرنے والی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یہ میرا راز نہ کھلے کہ میں دشمن کی طرف آ رہا ہوں۔ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک گڑیا کے ہاتھ یہ خط جا چکا ہے، فلاں جگہ روضہ خاک نام پر یہ آپ کو ملے گی۔ حضرت علی، مقداد اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر وہاں گئے۔ بالکل اسی جگہ سے وہ خط نکلا۔ خط اس نے اپنی مینڈیوں میں چھپایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آ رہے ہیں، اپنی تیاری کر لو۔ اب حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا ثبوت پڑا ہے اور گناہ ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے کہ میں حاطب کی گردن اڑا دوں، اتنا بڑا راز اس نے باہر دے دیا۔ کہا صبر کرو عمر، آنے دو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ حاطب تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، جو کہوں گا سچ کہوں گا، آپ مانیں یا نہ مانیں، نہ میں کافر ہوں، نہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتبار کم ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیتیں گے۔ میں نے تو کفار مکہ پر ایک احسان کرنا چاہا کہ اگر جنگ میں دو بدو لڑائی ہوئی تو میرے بچے اور بیوی وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ان پر ظلم نہ کریں۔ اس خط کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تھی ان کے توکل میں کمی کا کچھ اظہار۔ میں نے تو کہا کچھ احسان چڑھے، باقی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو حاطب کو، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے توکل کہاں کم ہوتے ہیں، کس کس کی جوتیاں سیدھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، اور کیا کیا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بس ہمیں قبول کر لو، ہم پر نظر نہ ڈالنا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں توکل کرنا سکھا رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنی برادری سے ٹکر لی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہم برادری سے ٹکر لے پاتے ہیں، چاہے 40 سال کے بھی ہو جائیں، لیکن خاندان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ نہیں دل چاہتا الٹی سیدھی رسموں کو، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، تو پھر توکل کہاں ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام سے توکل کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے اسباب استعمال کیے، پھر اللہ پر توکل کیا، اور اگلی ہی آیت میں توکل کی بہت خوبصورت دعا ہے۔ آیت نمبر 8 میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام جہاد کی صورت میں بھی بے گناہ شہریوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 10 اور 11 سے پتہ چلتا ہے کہ جب بے دینی اتنی کھل کر آ جائے، کفر اور شرک پر آ جائے، تو پھر ایسی عورت کو ایسے شوہر کے ساتھ صرف اس بات پر نہیں رہنا چاہیے کہ میں کیا کھاؤں گی اور کہاں رہوں گی، پھر اللہ پر توکل کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 10 میں اسلام کا انصاف دکھتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملہ کرنے میں دھوکہ نہیں کرنا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بے لاگ قانون نظر آتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ قوانین نہیں دے سکتی جو اسلام نے دیے، لیکن ہم تو پڑھتے ہی نہیں۔ پڑھتے تو پتہ چلتا کہ یہ دین اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کوئی اتنی باریکیوں سے لوگوں کے حق نہیں دلوا سکتا جتنے اللہ تعالیٰ نے دلوائے ہیں۔ اور آخری آیات میں ہے کہ جب عورتیں مسلمان ہوتی تو بیعت لی جاتی تھی، وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ ترتیب عموماً نیکیوں میں ہونی چاہیے۔ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو پہلے توحید کی بات کریں، برائیوں سے روکیں تو پہلے شرک، چوری اور زنا کو دیکھیں گے۔ آپ کو اس میں بہت سارے تبلیغ کے اصول بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس صورت میں جو توکل کا پیغام ملتا ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، غیر مسلموں کی مدد لینے کے بجائے کہ غلط اصولوں کو پسند کر کے سخت شرائط کو مان کر اسلام کو بدلنے کے بجائے اللہ پر توکل کرو تو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ پیغام یہی ہے اس پارے کا کہ مسلمانوں کے حالات کب بدلیں گے کہ اللہ پر توکل کریں، وہ سارے کام کریں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الصف شروع ہوتی ہے۔
آغاز ہی میں مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ پر توکل کرتے ہو تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ اور صف کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت الصف نازل کی، اور آج مسلمانوں سے زیادہ غیر منظم شاہد ہی کوئی ہوگا، خاص طور پر جب اپنوں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں صف بنانے پر جھگڑے ہیں، عام زندگی میں تنظیم نہیں۔ اس صورت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ منظم ہو کر کام کرو، پہلے سے پتہ ہو کس نے کیا کرنا ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ پیچھے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ہم نے اپنی مدد چھوڑ دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسلمان قوم جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو نہیں آتا۔ پھر آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، پھر آگ میں اللہ ہمیں نہیں ڈالے گا اور ابدی جنت میں قیام دے گا، اور ایسے گھر دے گا جو پاکیزہ ہوں گے، اور آخرت کے علاوہ تمہیں دنیا کی بھی کامیابی اور فتح دے گا۔ اس سورت کی آخری آیت سے کیا پتہ چلا توکل کے باب میں کہ جب مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، ان کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں، قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے، جب لوگ آپس میں کینہ نہیں رکھتے، جب وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جہاں وہ اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھیے اللہ لیتا کچھ نہیں ہے، صرف دل دیکھتا ہے کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے بچے سے ہم ٹافی مانگتے ہیں، ہم نے کھانی تھوڑی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل کتنا ہے۔ اللہ ہمارے صرف دل دیکھ رہا ہے۔ غم نہ کریں، اگر آپ نے نیت کر لی ہے اس میں سے اللہ آپ کا کچھ نہیں لے گا، اس سے زیادہ پلٹا کر دے گا جو آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اگلی بات، جب لوگ اللہ کے راستے میں مددگار بن جاتے ہیں تو اللہ دشمنوں پر غلبہ دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے۔ اس سورت میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ نوٹ کریں تو اس پورے پارے میں اسماء الحسنی میں سے بہت سارے نام ہیں۔ توکل جو سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر۔ پھر آیت نمبر 5 میں بیان کیا کہ علم عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے گدھے کا بوجھ۔ سوچئے ذرا، اگر علم کے ساتھ عمل نہیں کیا تو یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اجر و ثواب تو اللہ نے اپنی مرضی سے دینا ہے۔ کیا پیغام ہے اس سورت کا کہ جمعے کے دن، جمعے کی گھڑی، اس وقت تجارت، کاروبار، ہر چیز منع ہے۔ پچھلی قوموں کو تو بہت لمبا وقت دیا ہوتا تھا، پورا دن نہیں کرنا ہوتا تھا، اور مسلمانوں کو صرف چند گھنٹے کہا گیا۔ جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز پوری ہونے تک اس میں کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی نوکری حلال ہی نہیں ہے۔ کیا بتا دیا تو کل کے زمن میں، اور آج کتنے بھائی ہیں ہمارے جو کام سے چھٹی نہیں لیتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے دفتر لپیٹ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ ظہر کی نماز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا مقصد ہے کہ مولانا صاحب کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جانا مردوں کے لیے لازم ہے۔ سوچئے گا، توکل یہ نہیں کہ آپ خوب کماتے رہیں، توکل یہ ہے کہ آپ اللہ کے کہنے پر دکان بند کر دیں، پھر دیکھیں آپ اس کے 2-4 گھنٹے بعد جائیں گے تو اللہ کتنا دے گا۔